نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ سفر المظفر کا مہینہ جو کہ محرم الحرام کے بعد آتا ہے، اس مہینے کے حوالے سے کچھ احکامات اور کچھ تعلیمات ہیں اور کچھ ہم مسلمانوں کی غلط فہمیاں ہیں، لہذا آج کی نشست میں اسی حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے، اور ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، شجر و حجر، جمادات و نباتات، انسانیت و حیوانیت، ہر چیز کے خالق، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی طرح یہ زمانہ، یہ مہینے، یہ سال، یہ دن، یہ سیکنڈ، یہ گھنٹے، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز نکمی، فضول، بے فائدہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہوتا قدرت کے کارخانے میں۔ ہماری نظر میں، ہمارے وہم و گمان میں ہے کہ فلاں چیز میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا فرمایا ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ سانپ ڈستا ہے، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر اطباء اور حکیموں سے پوچھیں تو نہ جانے سانپ کے جسم کے اعضاء سے، سانپ کے زہر سے کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور کتنی بیماریوں کے لیے ادویہ اس سے بنائی جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز پیدا کردہ کسی چیز میں جو ہے نکمی نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ تو یہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ ان مہینوں کو فضول سمجھنا، بے فائدہ سمجھنا بھی شریعت اور دین کا طریقہ نہیں ہے، شریعت اور دین کے منافی ہے یہ کام۔ لہذا ماہ سفر، جس کے بارے میں بعض مسلمانوں کا یہ وہم و گمان ہے، یہ نظریہ ہے بعض مسلمانوں کا کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ کہ یہ منحوس ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ انتہائی غلط طور و طریقہ ہے۔ اس کی شریعت نے، دین نے، اسلام نے کہیں بھی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے گالی دے سکتا ہے انسان؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسبنی الدہر، کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ تو میں ہوں۔ گویا زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔ لہذا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وقت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اسے اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ تو سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ یہ مہینہ درست نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی اہم کام انجام نہیں دینا چاہیے، اس کا مہینے میں سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں شادی بیاہ و دیگر تقریبات نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کام درست نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ، غلط رسم و رواج ہے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا کسی بھی چیز سے، کہ بھئی سفر کے مہینے میں کوئی غلط کام ہو گیا، کہا بھئی ہاں بھئی سفر کا مہینہ ہے نا، اس وجہ سے یہ کام غلط ہو گیا ہے، تو یہ بدفعلی لینا اس کی دین نے ہمیں قطعاً اجازت نہیں دی۔ ایک واقعہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت میں موجود ہے، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد چونکہ رات بارش ہوئی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت تمہارے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے میرا کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، گویا اس نے مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے طلوع اور فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے اور ستاروں پر وہ ایمان لایا ہے۔
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ گویا اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ بدشگونی اور بدفعلی لے لینا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے، فلاں موسمی حالات کی وجہ سے، فلاں وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب نہ کرنا، یہ جو ہے بدفعلی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ ہاں البتہ نیک شگون اور نیک فعلی لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ کسی کا اچھا نام ہے اس سے اچھا مراد لیا جائے، اس کا اچھی فعل نکالی جائے ہیں، اسی طریقے سے اور عوامل بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بہرحال صفر المظفر کا مہینہ، اب اس کے نام کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو جیسا کہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اس حرام کا معنی حرمت والا مہینہ، ربیع الاول، شعبان المعظم عظمت والا، رمضان المبارک مبارک مہینہ، تو صفر کا نام یہ بتا رہا ہے، کمپلیٹ نام، پورا نام صفر المظفر۔ مظفر کہتے ہیں کامیاب کو، فلاح پانے والے کو، تو پتہ یہ چلا یہ مظفر مہینہ ہے، یہ کامیاب مہینہ ہے، اس مہینے سے بدفعلی لینا درست نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث، صحیح روایات میں یہ روایت موجود ہے کہ لا عدوہ ولا سفر، کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے ان کے عقائد بھی غلط تھے، جن میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے میں کوئی خاص تقریب، کوئی خاص پروگرام، کوئی خاص سفر کا ارادہ نہیں انجام دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سفر، کہ یہ سفر سے متعلق جو تمہارا عقیدہ بنا ہوا ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس عقیدے کو اپنے جو ہے درست کر لو، اس عقیدے کو جو ہے غلط رسم و رواج کو ختم کر دو۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس مہینے میں کوئی اہم کام انجام نہ دیا جائے، اگر ہم تاریخی روایات کو کھنگالیں تو اس مہینے کے اندر اہم کام ہمیں ملتے ہیں، اہم واقعات ملتے ہیں۔ خود واقعہ ہجرت، اتنا بڑا سفر کہ جس ہجرت کے بلبوتے پر اسلام کو شان و شوکت عطا ہوئی، مدینہ کی ریاست بنی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد جیسے احکامات جس ہجرت کی بدولت ملے، وہ ہجرت کا آغاز بھی ماہ صفر المظفر ہی کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، حضرت جو ہے ثمامہ بن اسال جو ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، ان کا ایمان قبول کرنا، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح انجام پانا ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق، یہ سب اس صفر المظفر ہی کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ دور عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو ہے کسریٰ کا جو ہے اسلامی سلطنت میں داخل ہونا، کسریٰ کو فتح یاب کر لینا، یہ صفر المظفر ہی کے مہینے میں انجام پایا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ مہینہ درست نہیں ہے، یہ مہینہ غلط ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، غلط رواج ہے، اور اس مہینے سے متعلق طرح طرح کے اپنے جو ہے نظریات بنا لینا کہ نعوذ باللہ اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے، لہذا یہ مہینہ درست نہیں ہے، غلط ہے، ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حقیقت ہمیں دین سے، ہمیں اسلام میں اور احادیث کے مطابق ہمیں نہیں ملتی، لہذا ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔